کہ جناب جو ولی ہے اس کے لوازمات کیا ہے، شرائط کیا ہے، اور اس کے مقدمات کیا ہیں، اس کے مبادیات کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. جو علماء تقریریں کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے تو وہ ولی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ علم کے ساتھ عمل، اور عمل بھی وہ اخلاص کے جامع میں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا، یہ وہ پورا پروسیس ہے ولایت کا، جس کے بعد بندہ اس منصب پر جلوہ گر ہوتا ہے. لہذا اس میں فرق، اس میں یہ سمجھ لیجئے اختلاف ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ دیکھیے علماء بھی وہ سابقین اور اجلا صوفیاء کرام کے معتقد ہیں، اور جو حضرات آستانوں کے اندر ہیں اور ان پر شرائط کے پابند نہیں ہیں، یقیناً ان کے والدین، ان کے اسلاف اور ان کے شجرے کے تمام بزرگ ایسے ضرور ہیں کہ جو ان شرائط کے پابند رہے ہیں جو شریعت مطہرہ نے پیش کی ہے، اور وہ دونوں کے نزدیک وہ بزرگ جو ہے وہ مسلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جائے اور ان میں اگر والد معتمد ہو تو اسی کی رائے لے کر صلح کر لی جائے. بالکل. تو لہٰذا آپ پورا چلیے، میں اپنا شجرہ پڑھتا ہوں، آپ اپنا شجرہ پڑھیں، میں اپنے اور آپ کے پیر کے بعد ہم دونوں اسی زنجیر کے اندر جڑ جائیں گے جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد تک جا رہی ہے. ٹھیک. تو ان صوفیاء نے جو اپنی کتابوں کے اندر چیز ذکر کی، علامہ ابو القاسم القشیری نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ باطن کا نور اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ظاہر کو شریعت کی مشقت پر نہ لگایا جائے. جی ہاں، واہ. تو جہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے تو ان تعلیمات کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دیکھیے اس میں جو فکر ہے وہ علم کے حوالے سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے. جی ہاں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سفر کے اندر بغیر کسی لائبریری کتاب کی معاونت سے کشف المحجوب جیسا مقدمہ تیار کر دیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف دیکھیں، علم کا خزانہ ٹھیک ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی کتابوں کو دیکھ لیں، خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ کے ملفوظات کو دیکھ لیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہی میں ایک درس میں گفتگو کر رہا تھا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. مشائخ میں قبلہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ ہوتا تھا بسم اللہ شریف پڑھنے کا، ٹھیک، اور بسم اللہ خوانی کا. جب بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو جائے تو بسم اللہ شریف کی تقریب ایک مشائخ کرتے تھے. تو جب حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس عمر پر پہنچے تو خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ خود اجمیر شریف سے تشریف لائے، اور حمید الناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ جناب آپ ان کو بسم اللہ شریف پڑھائیں. جب بسم اللہ شریف پڑھانا شروع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے 15 پارے کے بعد آپ پڑھائیے گا قبلہ. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ کہ میری والدہ ماجدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان 15 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب میں اپنے والدہ کے بطن مقدس کے اندر تھا تو میری والدہ اس کی تلاوت کرتی تھی. اور سائنس بھی آج اس بات کو پروف کرتی ہے کہ والدہ جو بولتی ہے، جو کہتی ہیں، جو گنگناتی ہے، جو پڑھتی ہے، بچے کے اندر وہی مزاج منتقل ہوتا ہے. آج سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی. تو دیکھیے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو 15 پارے جو مکمل طور پر حفظ تھے. میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ خانقاہیت کا جو نظام ہے دیکھیے میں آپ سے عرض کروں. میرا خیال ہے کہ اس کو ہم مزید پھر مفتی صاحب کو بھی شامل کریں گے. پہلے کلام شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حفیظ طائب مرحوم کا کہا ہوا کلام اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑا خوبصورت کلام انہوں نے کہا ہے، آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود،
یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ، آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ، حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، کیا بات، بدل کے آ۔ وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات کے لیے میں نے جس حکایت کا انتخاب کیا ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور وہ ایک بادشاہ تھے، ایک جگہ کے بلخ اس علاقے کا نام تھا، اور اس کے بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ تھے کہ ان کی بہت کثیر رعایا تھی، بہت کثیر رقبے پر آپ کی حکومت تھی، اور جب نکلا کرتے تھے تو 40 سونے کی ڈھالیں، 40 سونے کے گرز جب سواری پر نکلا کرتے تو آگے اور پیچھے چلا کرتے، اطلسی لباس پہنا کرتے، رات کو اپنے محل میں آرام فرما تھے کہ کچھ آہٹ کی آواز آئی، آواز دی کہ کون ہے؟ چھت پر کسی کی بولنے کی آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا ارے نادان، کبھی چھت پر بھی اونٹ آتے ہیں اور کبھی چھت پر بھی اونٹ ملا کرتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات کی تم نے؟ کہا اس سے بڑھ کر تعجب کی یہ بات نہیں ہے کہ تم شاہی محل میں رہتے ہوئے اس شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اطلسی لباس پہنے ہوئے خدا کو ڈھونڈتے ہو، خدا کو راضی کرتے ہو، خدا کو تلاش کرنے نکلے ہو۔ بہت متاثر ہوا، اور پھر اس کے بعد جب اگلے دن صبح وہ اپنے تخت پر آ کر براجمان ہوتے ہیں تو ایک شخص دربار میں سوال کرتا ہوا آتا ہے، اسے آنے دیا گیا، آ کر اندر کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے یہ سرائے تمہاری پسند نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بہت حیران ہوئے، کہا کہ یہ سرائے تو نہیں ہے، یہ تو میرا محل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا اس سے پہلے میرے والد رہا کرتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے دادا رہا کرتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہ میرے دادا کے والد رہا کرتے تھے۔ کہا تو ایسی جگہ کو سرائے نہیں کہا جاتا تو اور کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سرائے ہی تو ہے کہ جہاں ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے دوڑ کر نکل گیا۔ ابراہیم بن ادھم کی زندگی میں انقلاب بپا ہو چکا تھا، اور انہیں جا لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں خضر ہوں علیہ السلام۔ کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر رب کی تلاش کرتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس شاہی محل میں اور اس غفلت کے ساتھ رب مل جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور 13 سال ایک جگہ پر، ایک ویران جگہ پر سکونت اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی ولایت، اپنے قرب کا
शरफ अता फरमाया, अपने क़ुर्ब का मनसब अता फरमाया। मौलाना रूम लिखते हैं कि उन्होंने इस कदर मकाम पा लिया कि एक कपड़ा सी रहे थे सुई और धागे के साथ। एक शख्स वहाँ पर आया कि यहाँ बैठे क्या काम कर रहे हो, हुकूमत छोड़ दी और यहाँ आकर बैठ गए हो, यहाँ आकर डेरे डाल दिए हैं, हुकूमत भी छोड़ दी, ये क्या है। उन्होंने जिस सुई से सी रहे थे वो सुई समंदर के अंदर फेंक दी और आवाज़ लगाई कि ए मछलियों मेरी सुई निकाल कर ले आओ। वो अभी हैरान खड़ा था कि ऐसा कभी हो सकता है कि सुई इतने बड़े समंदर में फेंक दी जाए और वो मछलियाँ वापस लेकर आएँ। इतने में हज़ारों मछलियाँ अपने मुंह में सुइयाँ लिए हुए हाजिर हो गईं। कहा कि वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को तब्दील कर देता है, और ये तब्दीली गफलत से नहीं आया करती है, जिसको जो मिलता है अल्लाह का क़ुर्ब पाना, ये दुनिया के यूं समझ लीजिए कि सबसे बड़ी कामयाबी है। आप छोटी सी कामयाबी के लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा मनसब बगैर किसी कोशिश के मिल जाए, बगैर किसी मेहनत के मिल जाए। हम फलां की औलाद हैं, हम फलां के बेटे हैं, इतना काफ़ी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। छोटा सा काम करने के लिए भी मेहनत दरकार होती है। तो अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की वलायत का मनसब पाने के लिए वो अल्लाह जिसे अता फरमाए और उन्हें फिर वो कोशिश की तौफीक भी अता फरमाता है। बात कर रहे थे हम उसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। किस तरह से इस फ़र्क को ख़त्म किया जा सकता है उलमा के दरमियान और वो लोग जो उलमा को बुरा कहते हैं और सूफिया हैं और उनके पीछे यकीनन लोग हैं, उनके साथ हैं, अब वो अंधेरे में हैं या क्या हैं, लेकिन किस तरह से इस ब्रिज को ख़त्म किया जा सकता है? हाँ देखें, एक तो खुदा न खास्ता किसी के जहन में गलत फहमी पैदा ना हो कि हम जितने भी आस्ताने कायम हैं हर एक के बारे में कह रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पीर इज़ाम हैं, सूफी इज़ाम हैं जो उलमा की बहुत ताज़ीम करते हैं, कदर करते हैं, और जब कोई उलमा उनसे मिलने के लिए आते हैं वो उनको अपने से ज़्यादा ताज़ीम देने की कोशिश करते हैं, इसका इनकार नहीं है। हमारा जो इस वक्त जो गुफ्तगू का महवर और मरकज़ है वो लोग हैं जो जाहिल किस्म के लोग हैं और उन्होंने लोगों की सादा लोही से फ़ायदा उठाया है। और इसका बेहतरीन तरीक़ा यही है कि हम में से हर एक अपने अपने मकाम पर इस जिहाद में हिस्सा ले, यानी उलमा तबका लोगों को वाज़े करे। इसी तरह जो सूफिया इज़ाम हैं, जो हमारे मशाइख हैं, वो उलमा की अहमियत अपने मुत्तबईन के दिल में डालें। इस तरह अवामुन नास जो है, जो इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है, वो अपनी आने वाली नस्लों को इस चीज़ का पैगाम दे। जब एक तहरीक की ये चीज़ शक्ल इख्तियार करेगी तो फिर यकीनन नायबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मकाम हासिल होगा जो होना चाहिए, और वो लोगों को देना खुद उनकी ज़ात के लिए चूँकि अफजल है, लिहाजा वो भी बेहतरी महसूस फरमाएंगे। सही। उलमाए किराम की भी यकीनन ये कोशिश रही है और सूफियाए किराम की भी कोशिश रही है। ये काम हम सब के करने का है कि हम उन लोगों को भी ना खोएं कि निस्बत बहरहाल अगर कुछ भी है तो निस्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनकी निस्बतें बुज़ुर्गों के साथ हैं और उलमाए किराम, बल्कि वो कहा जाता था कि जब उलमाए किराम किसी वली ज़ादे को कि जो पढ़ा लिखा ना हो या कम पढ़ा हो या उसकी किसी प्रॉब्लम की तरफ निशानदही, तो कहें कि उनकी पैरों से गर्द ख़त्म कर रहे हैं, उनके पैरों की गर्द मिटा रहे हैं। आज के मौजू के ताल्लुक़ से आखिरी कलिमात, इसका कंक्लूजन शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब क्या कहेंगे कंक्लूड करते हुए? जी हाँ, इसमें दो तीन बातों का मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि एक तो जब हम औलिया इज़ाम से इज़हार महब्बत करते हैं, और यकीनन अक़ीदत महब्बत होनी भी चाहिए, तो सिर्फ़ अपने इस ताल्लुक़ को अक़ीदत और महब्बत तक महदूद ना रखें, बल्कि उनके तर्ज़ अमल को भी इख्तियार करें, और जिन उमूर को इख्तियार करने के बाद उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दराजात की बुलंदी का सामान किया और अल्लाह के मुक़र्रब बने, उन तरीक़ों को हम भी इख्तियार करें। ठीक। दूसरी बात यह है कि औलिया इज़ाम की महब्बत अपने बच्चों के क़ुलूब में पैदा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली नस्ल जो है वो ज़रा जैसे कि अब माहौल है, उसको अगर हमने ख़ास तौर पर उसकी इस अंदाज से तरबियत नहीं की तो शायद वो आगे चलने के बाद जो हकीकी तौर पे औलिया इज़ाम थे, हकीकी तौर पे दीन के सुतून थे, शायद उनकी अक़ीदत और महब्बत वो अपने क़ल्ब में महसूस ना करे जो होनी चाहिए।
اور میدان محشر میں ان کے لیے باعث بلندی درجات ہوگی۔ ٹھیک۔ اور تیسری تمام عوام سے ہماری گزارش ہے کہ اولیاء اعظام کو پڑھیں، صوفی اعظام کو پڑھیں اور ان کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں کہ جس بھی دور میں صوفیہ اعظام کی وہ تعلیمات جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں جب وہ نافذ کی گئی ہیں تو اس کے مثبت رزلٹ سامنے آئے اور معاشرے کی اصلاح